الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم سامعین کرام اور عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالی کا ہم انسانوں پر بے شمار احسانات ہیں۔ ان گنت اللہ کی نعمتوں کو ہم ہر لمحہ اور ہر سیکنڈ میں استعمال کرتے ہیں۔ بہت مرتبہ ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن اگر وہ نعمت چھن جائے، ہم سے الگ ہو جائے، تو پھر اس کے بعد ہمیں احساس ہوگا کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کا یہ نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی ضرورت کی جو چیزیں ہیں، جتنی ضرورت کی چیز ہے اللہ اس کو اتنا ہی عام کرتے ہیں اور اتنا ہی سستا بھی کرتے ہیں۔ جو سامان انسان کی ضرورت کا زیادہ ضرورت کا ہے کہ اس کے بغیر انسان کے لیے جینا ممکن نہیں، وہ سامان بہت سستا، بہت عام، جیسے پانی ہے۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اگر یہ پانی کی نعمت ہم سے چھن جائے تب اس کا احساس ہوگا۔ ایک دن پانی کے بغیر جینا کتنا مشکل ہو جائے گا، لیکن اللہ نے اس نعمت کو اتنا عام کر دیا کہ اس سے زیادہ سستا سامان شاید کہ کوئی ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اور اگر اس سے بھی زیادہ ضروری ہو، جیسے ہوا، کہ ہوا کے بغیر تو آدمی 1 منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتا ہے، پانی کے بغیر تو 2-4-10 گھنٹے آدمی گزار لے گا۔ ہوا کی زیادہ ضرورت ہے، تو ہوا اللہ تعالیٰ نے اتنا عام کر دیا کہ عام طور سے بغیر پیسے ہی کی ہوا ملتی ہے۔ ہاسپٹل میں جائے، آکسیجن وغیرہ کی ضرورت پڑے تو وہاں ہوا خریدی جاتی ہے، ورنہ عام حالات میں ہم لوگ جو ہے ہر لمحہ میں اللہ کی اس نعمت کو استعمال کر رہے ہیں۔ صاف ستھری ہوا ہمارے اندر جا رہی ہے، اندر کی گندی ہوا ہر لمحے میں ہمارے سانس کے ذریعہ نکل رہی ہے۔ اس کے جانے میں بھی اللہ کی نعمت اور احسان ہے، اور گندی ہوا کا نکلنا یہ بھی اللہ کا احسان ہے، لیکن ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے ایک مرتبہ ہارون رشید کے سامنے ایک مجذوب بزرگ، مشہور بزرگ تھا جس کو بہلول دانا کہتے تھے۔ لوگ تو ان کو پاگل کہتے تھے، ہارون رشید نے ہی ان کو دانا کا لقب دیا تھا۔ آج کتابوں میں بہلول دانا کے واقعات دانا کے ہی نام سے لکھے گئے ہیں۔ ہارون رشید بیٹھا تھا، جو ہے ان کو پانی کا تقاضا ہوا، انہوں نے خادم سے پانی مانگا، خادم نے مٹکا سے پانی نکال کر ان کے ہاتھ میں گلاس دیا، تو بہلول دانا نے کہا کہ بادشاہ سلامت، 1 منٹ پہلے مجھے ایک بات کا جواب دیجئے، اس کے بعد جو ہے یہ پانی پیجئے گا۔ ہارون رشید ان سے متاثر تھا، ان کی عقیدت دل میں تھی، وہ رک گیا، پوچھا کیا بات ہے، پوچھو۔ کہا بتائیے، اگر آپ کسی بیابان، کسی ایسے چٹیل میدان جگہ میں پہنچ گئے جہاں آس پاس میں کوئی گاؤں نہ ہو، علاقہ نہ ہو، بالکل مورو بھومی جس کو کہتے ہیں، یعنی چٹیل میدان ہو، وہاں پانی کا کہیں نام و نشان نہ ہو، شدید دھوپ اور گرمی ہو، اور آپ کو بہت تیز پیاس لگی ہو، ایسا لگ رہا ہو کہ اگر پانی نہیں ملا تو میری جان نکل جائے گی، ایسے موقع میں اگر یہ 1 گلاس پانی کو لے کر آئے اور آپ سے کہے کہ آپ اپنی آدھی حکومت اگر ہمیں دیں گے تو 1 گلاس پانی میں آپ کو دے سکتا ہوں، تو ایسے موقع میں آپ کیا کریں گے؟ کیا آدھی حکومت دے کر یہ پانی لے لیں گے، یا جو ہے آپ آدھی حکومت دینے کے تیار نہیں ہوں گے
اور پانی نہیں لیں گے چاہے آپ کی جان ختم ہو جائے؟ بادشاہ سلامت نے فرمایا کہ بھائی آدھی کیا، ایسی حالت میں تو پوری حکومت دے کر بھی میں اپنی جان بچاؤں گا، پوری حکومت کے بدلے میں بھی اگر مجھے ایک گلاس پانی قیمتاً کوئی دے تو اس کو لوں گا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، گویا کہ اس ایک گلاس پانی کی کم سے کم قیمت آدھی حکومت تو ضرور ہے، اور بقول آپ کی پوری حکومت ہے۔ یہ پانی آپ نے پی لیا، پینے کے بعد اندر پہنچ کر یہ پانی رک گیا، اب پیشاب کے راستے سے پانی نکل نہیں رہا ہے، پیشاب کا تقاضا ہو رہا ہے مگر پیشاب ہو نہیں رہا ہے۔ ظاہر ہے اگر کسی کو پیشاب رک جائے، پیشاب کا تقاضا ہو اور پیشاب نہ ہو تو کتنی بڑی پریشانی کی بات ہے۔ اس زمانے میں تو اللہ نے آسانی کر دی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، پائپ لگا دے گا، پیشاب نکل جائے گا۔ اس زمانے میں تو یہ بھی سہولت نہیں تھی، تو کتنی بڑی پریشانی کی بات تھی۔ تو اگر یہ کیفیت ہو جائے اور کوئی حکیم آ کر آپ سے کہے کہ بادشاہ سلامت میں 2 منٹ میں آپ کا پیشاب جو ہے خارج کرا دوں گا لیکن آدھی حکومت مجھے چاہیے، آپ بے چین ہیں، لگ رہا ہے کہ جان نکل جائے گی پیشاب کے تقاضے سے، تو آپ ایسے موقع میں کیا کریں گے؟ ہارون رشید نے فرمایا کہ خوشی سے آدھی حکومت دے کر میں اپنی جان بچاؤں گا، ان سے کہوں گا کہ بھائی کوئی ایسی دوا دو، کوئی ایسا علاج کرو کہ میرا پیشاب نکل جائے۔ بہلول دانا نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت یاد رکھیے یہ اللہ کا جو ایک گلاس پانی ہے، یہ ایک گلاس پانی کی قیمت آپ کی پوری حکومت سے زائد ہے، اندر جانے میں بھی، اندر جانے کے بعد نکلنے میں بھی، جو ہے اندر جانے کے لیے بھی پوری حکومت کے مقابل میں یہ ایک گلاس پانی کی قیمت زیادہ ہے، اور اندر اگر پہنچ گیا اور نہیں نکل رہا ہے تو بھی جو ہے نکالنے میں بھی اس کی قیمت جو ہے پوری حکومت سے یا کم سے کم میرے اعتبار سے آدھی حکومت سے تو زیادہ ہے۔ بادشاہ سلامت نے فرمایا کہ اس میں کیا شبہ کی بات ہے؟ کہا اب اس احساس کے ساتھ اللہ کی اس نعمت کو آپ پیجیے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اس کو سوچتے بھی نہیں ہیں اور جو ہے اس کو آئے دن ہر وقت استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے کچھ نعمتیں تو ایسی ہیں کہ ان کو اندر داخل کرنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور داخل ہونے کے بعد اس کا نکلنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اگر اندر ہوا جا کر رک جائے اور اندر کی گندگی کو ہوا نہ نکالے اور وہ گندی ہوا نہ نکلے تو بھی آدمی جو ہے بڑی سے بڑی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو، میری نعمتوں کا شکر ادا کرنا تو دور کی بات، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو اس کو گن بھی نہیں سکتے ہو کہ میری کون کون سی نعمتیں تم استعمال کر رہے ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بنایا کہ جو بندہ بھی میری نعمتوں کا شکر ادا کرے گا ان کے لیے میں نعمتوں کا اضافہ کروں گا۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو تمہیں نعمتیں اور دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو صرف یہ نہیں کہ تم سے نعمت چھین لوں گا، اللہ نے فرمایا ان عذابی لشدید۔ ہم اگر عربی جملہ بناتے تو ہم بناتے لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم لأنقصنکم، کہ اگر تم جو ہے ناشکری کرو گے تو نعمت کم کر دوں گا، ازیدنکم کے مقابل میں ہے کم کر دوں گا۔ لیکن اللہ یہ نہیں فرما رہے ہیں، اللہ فرماتے ان عذابی لشدید، کہ میرے نعمت کو استعمال کر کے شکر ادا نہ کرنا، ناشکری کرنا، یہ سخت جو ہے میرے ساتھ گستاخی ہے، لہذا صرف یہ نہیں کروں گا کہ نعمتیں کم کروں گا بلکہ نعمتیں تم سے چھین لوں گا۔ اس لیے عزیز طلباء کرام، یہ جو پانی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اس میں بھی اسراف جائز نہیں، فضول خرچی جائز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے فرمایا تھا کہ اگر بہتے ہوئے نالے میں تم جو ہے دریا میں، ندی میں بھی تم وضو کر رہے ہو، وہاں پر بھی زائد پانی خرچ کر رہے ہو تو وہ بھی اسراف ہے۔ حالانکہ اگر بہتی ندی ہے اس میں اگر ہم زیادہ پانی بھی خرچ کریں تو وہ پانی تو اسی ندی میں جا رہا ہے اور وہ تو مائع جاری ہے، ہمارا پانی جا کے فوراً پاک ہو جائے گا۔ اگر مائع مستعمل کو ناپاک بھی ہم مان لیں تو ہمارا وہ ناپاک پانی اگر گرے گا
تو وہ فوراً پاک ہو جائے گا مائع جاری کے ساتھ مل کے جاری ہونے کی وجہ سے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم جو ہے بہتے ہوئے دریا میں، بہتی ہوئی ندی میں بھی وضو کر رہے ہو اور زائد پانی خرچ کر رہے ہو تو یہ بھی اسراف ہے، یہ بھی فضول خرچی ہے. اس لیے پانی کے استعمال میں بھی اللہ کی اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. آج بھی کتنے ایسے علاقے ہیں جہاں پانی پینے کے لیے بھی آدمی کو خرید کر لینا پڑتا ہے، استنجا کے لیے بھی خریدنا پڑتا ہے. پانی بہت قیمتی ہے. میں دور حدیث میں قصہ سنایا تھا کہ راجستھان میں پڑھتا تھا، ایک جگہ دعوت ہوئی، بہت شاندار انہوں نے دعوت کھلائی. اللہ کے بندے نے دعوت کھلا کر اعلان کر دیا کہ کوئی یہاں ہاتھ نہ دھوئے، مدرسے میں جا کے ہاتھ دھوئے. اتنا خراب لگا کہ جو ہے پورا راستہ گزرتے ہوئے اس ہاتھ کے ساتھ آئے، ایک کپڑا لٹکا ہوا تھا، اسی کپڑے میں لوگوں نے، بچوں نے، ہم لوگوں نے ہاتھ پوچھ لیا، کسی کا رومال تھا تو پوچھ لیا، مدرسے میں آ کے ہاتھ دھوئے. کیوں؟ پانی کی قلت. کہ بھائی پانی نہیں ہے، اگر اتنے طلبا کو ہم ہاتھ دھلائیں گے تو ہم پانی کہاں سے لائیں گے؟ تو آج بھی ہمارے ہندوستان میں ایسے علاقے میں ہیں. اس لیے اللہ نے ہمیں جو پانی کی فراوانی کی نعمت دی ہے، اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اس میں اسراف سے بچنا چاہیے. اسی طرح کھانا اور دانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں کتنے کھاتے پیتے گھرانوں میں فاقہ آ گیا، ان کے چولہے بند ہو گئے. کتنے ہمارے علماء کے ساتھ ایسے حالات آ گئے کہ ان کے گھر میں کھانے کا کوئی سامان نہیں. اس طرح کے حالات خود میری نگاہوں میں ہیں کہ ان کے گھر میں فاقہ آ گیا، چولہا ان کا بند ہو گیا. اس لیے جو ہمیں دانا مفت میں مل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ دسترخوان بچھا کر کھاؤ تاکہ دانا گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھاؤ. ہمارے آقا اٹھا کر کھاتے تھے. ہمارے آقا کی یہ سنت ہے کہ پلیٹ صاف کر کے کھاؤ. حدیث میں ہے کہ جو آدمی پلیٹ کو صاف کرتا ہے تو وہ پلیٹ بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے. ایک آدمی انگلی کو چاٹتا ہے تو یہ انگلیاں بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے کہ تم نے مجھے غلط استعمال نہیں کیا، اللہ کی ایک نعمت کو میرے جو ہے ذریعہ سے تم نے ضائع نہیں کیا، اس کو چاٹ لیا، تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ روم کے بڑے بڑے جو ہے حکمرانوں کے ساتھ، وزیروں کے ساتھ کسی میٹنگ میں بیٹھے تھے. کھانے کی باری آئی، کھانے کے لیے بیٹھے. دسترخوان میں حضرت کے ہاتھ سے ایک لقمہ نیچے گر گیا تو حضرت ایک ایک دانہ چن چن کر کھانے لگے. تو خادم نے کان میں چپکے سے عرض کیا کہ حضرت ایسا نہ کیجیے، یہ لوگ مسلمان تو ہیں نہیں، یہ لوگ تو غیر مسلم ہیں، ان کو تو معلوم نہیں کہ یہ دانہ اٹھا کر کھانا چاہیے. یہ لوگ اس سے یہ سمجھیں گے کہ یہ دیکھو مسلمانوں کے وزراء حکماں کتنی حریص لالچی ہے، ایک دانہ اگر ان کا گر گیا تو اس کو بھی اٹھا کر کھا رہا ہے. تو یہ آپ کو حرص، آپ کے اس عمل کو لالچ اور حرص پر محمول کریں گے، اس لیے ایسا مت کیجیے. انہوں نے تو چپکے سے کہا، مگر حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے فرمایا اترک سنت حبیبی لہذه الحمقہ، کہ کیا میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں ان بیوقوفوں کی وجہ سے؟ یہ بیوقوف اگر اس کو خراب سمجھے کہ یہ دانہ اٹھا کر کھانا لالچ کی بات ہے تو ان بیوقوفوں کی وجہ سے، ان احمقوں کی وجہ سے کیا میں اپنے آقا کی سنت کو چھوڑ دوں؟ اس لیے عزیز طلبہ کرام، ہمیں دانوں کی قدر کرنی چاہیے. مدرسے میں اور پھر کھانا نالی میں بہے، مدرسے میں اور کھانا جو ہے غلط جگہوں میں گرے، یہ بہت غلط بات ہے. ہمیں اتنا ہی کھانا لینا چاہیے جتنا ہم کھا سکیں. اگر ضرورت ہو دوبارہ لیا جائے. ایسا نہیں کہ مدرسے کا نقصان ہو رہا ہے، یہ خود ہم اپنے ذات کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. لیکن شکرتم، اگر تم شکر کرو گے تو اپنی ہی ذات کے لیے شکر کرو گے، اس کا نفع خود تم کو ہوگا. ہم دانے کی ناقدری کریں گے، اور اگر دانہ ہم سے اٹھ گیا تو جب کسی گھر سے، کسی فرد سے دانہ اٹھ جاتا ہے تو دوبارہ جلدی یہ دانہ آتا نہیں. سینکڑوں ایسے اسٹیٹ آپ کو ملیں گے. بنگال میں تو
جو ہے بڑے بڑے نواب بٹ گئے دانوں کی ناقدری کی وجہ سے. ان کے گھروں میں جو ہے دانوں کی قدر نہیں ہوئی. اللہ نے جو ہے معاملہ بدل دیا. تلک الایام نداولھا. آج ان اسٹیٹ کے جو ہے بچے، دادا نواب سراج الدولہ جیسا نواب تھا اور پوتا بھیک مانگ رہا ہے. ایسے ایسے آپ کو واقعات ملیں گے. کیوں؟ دانوں کی ناقدری. آج افسوس کی بات ہے، بہت سارے اسٹیٹ کے لوگوں کو میں نے خود دیکھا، چائے پیے گا تو اتنی چائے چھوڑ دے گا، کھانا کھائے گا تو تھوڑا سا چھوڑ دے گا. یہ ان کا جو ہے فیشن ہے. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ فیشن انسان کو لے ڈوبتا ہے. یہ فیشن نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے. اور انگلینڈ کے لوگ، گجرات کے لوگوں میں ماشاءاللہ دینداری ہے. وہ انگلینڈ پہنچ جاتے ہیں، بڑے بڑے سیٹ ہو جاتے ہیں، یہاں آتے ہیں. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چائے کا پیالہ بھی جو ہے دھو کر پی لیا. یہ اللہ کا جو ہے اس میں نعمت. دودھ کا کچھ اثر ہے، کچھ چینی کا اثر ہے. چائے کے پیالے کو بھی دھو کر پی گئے. کروڑ پتی آدمی جو ہے لاکھوں لاکھ روپے رفاہی کاموں میں اور جو ہے قوم و ملت کے لیے، مدارس کے لیے خرچ کرنے والا، مگر چائے کی پیالی دھو کر پی لیا. تو یہ نعمت کی قدر دانی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان دانوں کی قدر کریں، پانی کی قدر کریں، فضول خرچی سے بچیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، یہ نعمتوں میں اگر ہم شکر ادا کریں گے تو ان نعمتوں میں اضافہ ہوگا. اللہ کا یہ وعدہ ہے. اور اگر ان نعمتوں میں ناشکری کیے تو اللہ تعالیٰ کا یہ صرف یہ کہنا نہیں ہے کہ کم کر دیں گے. اللہ فرماتے ہیں میرا عذاب بہت سخت ہے. اور دنیا میں یہ عذاب ہوگا کہ نعمت چھن جائے گی. جب کوئی نعمت کی ناقدری کرتا ہے تو وہ نعمت ان سے چھین لی جاتی ہے. اس لیے دانوں کی ہم قدر کریں، اور کسی جگہ بھی کہیں پر بھی کھانا کھائیں، چاہے دعوت کا کھانا ہو، چاہے دوسرے کا کھانا ہو، یہ نہ سوچے کہ ہمارا کیا جا رہا ہے، جو کھلا رہا ہے اس کا جا رہا ہے. نہیں، اگر ہمارے پلیٹ پہ کھانا بچ رہا ہے، ہمارے حصے میں کھانا آنے کے بعد ہم نے ضائع کیا تو ہمارے حصے کا کھانا گیا. اس کی ناقدری کا وبال ہم پر پہلے ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کا ہمیشہ استحضار کریں. ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعائیں ہیں، ان دعاؤں کے معنوں پر اگر ہم غور کریں، ہمارے طلبہ تو اس کا ترجمہ اور معنی بھی جانتے ہیں. الحمدللہ الذی اطعمنی. کتنا اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے دل سے یہ دعا کی کہ اللہ تیری بہت تعریف ہے، تو نے مجھے کھلایا، تو نے مجھے پلایا، مسلمان بندہ بنایا. اور بعض دعاؤں میں ہیں کم اللہ کافی لہو ولا موئی لہو. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو کوئی دانہ دینے والا نہیں، جن کو کوئی کھلانے والا نہیں، جن کی کوئی کفایت کرنے والا نہیں. اے اللہ تو ہم کو جو ہے کھلایا بھی، پلایا بھی، سونے کی جگہ بھی دیا، ہم کو ٹھکانہ بھی دیا. یہ اللہ کے نبی دعائیں کرتے تھے کھانا کھانے کے بعد. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان نعمتوں کی قدر کریں. ان نعمتوں کی ہم اگر قدر کریں گے تو انشاءاللہ نعمت ہمارے لیے اور اللہ کی طرف سے اضافہ ہوگی. اور اگر کبھی کھانا تھوڑا خراب بھی ہو تو جو اللہ ہمیشہ اچھا کھلاتا ہے، اگر اسی اللہ کی طرف سے مقدر میں کی روزی کھاتے ہیں، ہم سب کہتے ہیں تقدیر پر ہمارا ایمان، تو کبھی تھوڑا خراب بھی ہو تو اس کو بھی ہم جو ہے پھینک نہ دیں. اگر کھا سکتے ہیں آخری درجے تک تو کوشش کریں کہ اس کو کھا لیں. اور اگر بالکل کھانے کے لائق نہیں ہے تو بھی اس کو ضائع نہ کریں. اس کو جو ہے کسی اور طریقے سے کھائیں، کسی جانور کو کھلائیں، مگر ضائع نہ کریں، نالیوں میں بہنے نہ دیں. عالمگیر رحمت اللہ علیہ جو ہندوستان کے بڑے نیک صالح بادشاہ تھے، ایک لمبا واقعہ ہے. ان کے گھر کا باورچی بغیر نمک کے کھچڑی بنا کر ان کو پیش کر دیا. انہوں نے سر نیچے کر کے پوری کھچڑی کھا لیا. بعد میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جو اللہ مزیدار کھانا ہمیشہ کھلاتا ہے، شرم آئی کہ آج اگر بغیر نمک کا کھانا آ گیا تو کیسے اس کھانے میں کوئی عیب نکالوں، اس کھانے کو ترک کر دوں، چھوڑ دوں. اس لیے جو ہے کچھ نہیں بولے، پورا کھانا کھا گئے. بعد میں باورچی سے بولے کہ بھائی اللہ کی نعمت کو بگاڑو مت. وہ باورچی بھاگنے کے لیے ایسا کر رہا تھا. تو اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم اللہ کی جتنی ہمارے پاس نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں، مگر خاص طور سے جن نعمتوں پر ہم جی رہے ہیں،
دانا، پانی، کھانا، ان نعمتوں کی ہم قدر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمتیں ہمارے لیے بڑھائیں گے، ہمیں کشادہ اور حلال روزی ملے گی، اور ان نعمتوں کی ناقدری کریں گے تو ہمارے لیے تنگی آئے گی، فقر آئے گا، اور ہمارے مقدر سے اللہ نہ کرے اگر دانا چھن گیا تو پھر بھیک مانگیں گے، ایک ایک دانے کے لیے مردانہ ملے گا نہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔